السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج سے 4-5 دن پہلے گجرات کی اے ٹی ایس ٹیم نے مفتی سلمان اظہری صاحب کو ممبئی سے گرفتار کیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک مسلمانوں کے اندر بے چینی پائی جا رہی ہے اور ہر مسلک اور مکتب فکر کے لوگ آگے آ رہے ہیں اور تمام مکتب فکر کے علماء اور عوام مل جل کے ان کی رہائی کی آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ سارے جو معاملات ہو رہے ہیں، کچھ جو سیاست میں گہری تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک سازش کا حصہ ہے کہ آگے ہونے والے الیکشن میں تاکہ پورا مکمل فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، حالانکہ یہ وقت نہیں ہے اس بات کو کرنے کا، لیکن اگر میں یہ بات آپ سے اگر نہ کروں تو جو نفرتی جنتا ہے اس کا پورا فائدہ اٹھائے گی۔ مفتی سلمان اظہری کے رہائی کے لیے تمام مسلک کے علماء، تمام مکتب فکر کے علماء ویڈیوز بنا رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں اور ان کی رہائی کی مانگ کر رہے ہیں اور ان کی گرفتاری کو ناجائز بتا رہے ہیں۔ اور اس میں ہم نے جو دیوبندی مسلک کے جو علماء ہیں ہم نے ان کی بھی ویڈیوز دیکھے ہیں اور ہم نے ان کے کمنٹ سیکشن بھی پڑھے ہیں اور ان کے کمنٹ باکس بھی دیکھے ہم کہ ہمارے اندر ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے زہریلے ہیں، جن کے اندر ابھی بھی فرقہ واریت کا تشدد بھرا ہوا ہے، جن کا زہریلی دماغ اور جو گندی دماغ کہیں آپ، اس طرح کے دماغ کے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی اپنے فرقہ واریت سے، اپنے مسلک کے جھگڑوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل کئی سالوں سے علماء کی گرفتاریاں اور مسلسل مسجدوں پر حملے، مسلسل مدارس پر حملے، مسلسل لاؤڈ اسپیکر پر باتیں اور مظلوم اور نہتے مسلمانوں پر ظلم اور کمزور لوگوں پر ظلم، یہ سارے معاملات آ رہے ہیں اور اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، دن بدن دل کو ہلا دینے والے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ لیکن ایسے حالات میں بھی جہاں یہ وقت ہے متحد ہونے کا، جہاں یہ وقت تقاضا کرتا ہے اتحاد ہونے کا، اتحاد کی بات کرنے کا، لیکن ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں کہ ارے تو وہابی ہے، تیری بات کون سنے گا، ہم سنی دیکھ لیں گے اس بات کو، تمہاری دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہم سنیوں کا مسئلہ ہے، ہم دیکھ لیں گے، تم کیوں آواز اٹھا رہے ہو، اس طرح کے بھدے کمنٹس کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وقت ہے متحد ہونے کا۔ جس طرح سے مساجد پر آواز اٹھائے جا رہے ہیں، مدارس پر آوازیں اٹھائے جا رہی ہیں اور اذان پر آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، جس طرح سے کمزور مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اگر ہم فرقہ پرستی کی اگر جھگڑوں میں رہ جائیں گے تو جو نفرتی جنتا ہے اس کا پھر بھرپور فائدہ اٹھائے گی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کئی دنوں سے مفتی سلمان اظہری کی رہائی کے لیے عوام اور خواص روڈوں پر آ رہی ہے، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے کچھ نان مسلم بھائی، کچھ سکھ ہیں، کچھ پنڈتوں کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن تک اس طرح کا ماحول بنایا جائے گا، اس لیے تاکہ الیکشن میں بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کبھی متحد ہوں گے نہیں، فرقہ اور مسلک کے جھگڑے ہمیشہ ہوتے رہیں گے، یہ کبھی متحد نہیں ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، مفتی صاحب کی گرفتاری کسی مسلک کے بنیاد پر نہیں ہوئی ہے بلکہ مذہب کے بنیاد پر ہوئی ہے، ورنہ بھڑکاؤ بھاشن دینے والے، نفرتی بھاشن دینے والے کسی ڈھکے چھپے الفاظ کے ذریعے نہیں بلکہ کھلے الفاظ میں مسلمانوں کا نام لے کر کہ مسلمانوں کو کاٹ دیں گے، پھاڑ دیں گے، گولی مار دیں گے، اس طرح کے باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کے بھاشن دیتے ہیں۔ آپ کو سوشل میڈیا کی دنیا میں روزانہ 40-50 ویڈیو آپ کو مل جائیں گے، لیکن یہ بھڑکاؤ نہیں ہے۔ مفتی صاحب کی ایک شعر یہ بھڑکاؤ ہو گیا۔ اب نہ جانے دوسرے معاملات میں کیا حالات ہوں گے، دوسرے معاملات میں کیا ہوگا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال جب کبھی بھی حالات ایسے ہوں، جب کبھی بھی ہمارے علماء پر بات آئے، کسی پر کسی بھی طرح کا کوئی ظلم ہو، تو ہم سب کو متحد ہونا چاہیے۔
ہمیں دنیا کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارے جھگڑے مسجدوں تک ہیں، ہمارے جھگڑے گھروں تک، لیکن جب کبھی بھی ہمارے ملک کے علماء پر کوئی بات آئے گی، جہاں کہیں بھی کسی بھی طرح کا کوئی ظلم ہوگا، تو ہم متحد ہیں۔ جس طرح سے ہم مفتی صاحب کی رہائی پر تمام مسلک کے اور تمام مکتب فکر کے لوگ سامنے آئے ہوئے ہیں اور تمام مکتب فکر کے لوگ ان کی رہائی کی مانگ کر رہے ہیں، اسی طرح ہونا چاہیے۔ تو میں آپ تمام سے امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا ہوگا اور آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر انشاءاللہ مفتی سلمان اظہری سے متعلق کوئی بات ہوگی تو انشاءاللہ کروں گا۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے دعا کریں، تمام انسانیت اور تمام مانوتا کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔